السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا، اور جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادت تھی وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، اور آج 29واں روزہ ہے اور عید الفطر ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو ینگ نسل ہے، نوجوان دوست وغیرہ ہیں، بعض اوقات ایسے عمر دراز لوگ بھی ہیں کہ جن کو ابھی تک عید الفطر کی نماز کا صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اس میں بڑے افسوس اور دکھ کی بات بھی ہے کہ اتنی عمر ہماری گزر چکی ہے لیکن ہمیں صحیح طور پر نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے، نہ عید الفطر کی نماز پڑھنی آتی ہے۔ تو اسی کے متعلق میں نے آپ سے کوئی چند ضروری مسائل شیئر کرنے ہیں، تو ویڈیو کو غور سے سننا، آخر تک دیکھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ عید الفطر کی نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ پہلے رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور تکبیریں کتنی ہیں، کس طرح سے ہاتھ اٹھانے ہیں، کس طرح سے ہاتھ چھوڑنے ہیں، اسی طرح پھر دوسرے رکعت کے اندر کتنی تکبیریں ہیں اور کس طرح سے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کس طرح سے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ عید الفطر واجب ہے، ہر کسی کو پڑھنی ضروری ہے۔ عید الفطر کے چند ضروری مسائل۔ عید کی شرائط۔ بڑے شہروں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، البتہ جہاں شرائط جمعہ نہ پائی جاتی ہوں وہاں عید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید کا وقت ضروری ہے کیونکہ عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عید شہر سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا، تاکہ کوئی بڑی جگہ ہو نماز عیدین شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ شہر کی متعدد مساجد میں نماز عید۔ شہر کی متعدد مسجدوں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا چاہیے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے طاق اعداد، چھوارے یا کھجور کھا کر جانا مستحب ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ پیدل جانا بہت زیادہ بہتر ہے، اور پیدل آنا سنت بھی ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے تو وہ کسی بھی سواری پہ جا سکتا ہے۔ عیدگاہ جانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے عیدگاہ جانا چاہیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ آواز سے کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں ہر طرح کی لغزشیں، ہر طرح کی جو دل کے اندر رنجشیں ہوتی ہیں ان کو بھلا کر خوشی گزارنا چاہیے۔ اس دن کی خوشی کا تعلق اللہ کی جانب سے ملنے والے اس انعام سے ہے جسے مسلمانوں نے روزہ رکھ کر حاصل کیا ہے۔ اس عید کا نام عید الفطر ہے، یعنی کھانے پینے کی عید، اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے لیے وہ دن 2 دن کھیلنے کودنے کے لیے مقرر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو اس زمانے میں مدینہ شریف کے لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن۔ عید الفطر کی نماز کا صحیح طریقہ، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور غور سے پڑھیے گا بھی، کہ سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے۔ امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑے گا، ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیر ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے،
تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرأت کرے گا یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام قرأت کرے گا یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ یہاں تک زائد تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیرنا ہوگی